اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. اگر آپ کو جہاد میں کوئی اچھائی اور آسائش پہنچے، فتح ہو جائے تو یہ انہیں بری لگتی ہے. وان تصبک مصیبۃ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا اور ہم پہلے ہی اپنا انتظام کرنے کی وجہ سے اس مشکل سے بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی ان کی اسی کیفیت کو بیان فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے فتح و غنیمت مل جانے کی صورت میں انہیں یہ برا لگتا ہے اس وجہ سے کہ پھر یہ فتح و غنیمت سے خود محروم رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جاتا. اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے قال قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا. تو اللہ کے راستے کی تکلیف، مشقت اور مشکل سے بچنے کو اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھتے ہیں اور اسے اپنی بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملہ خود ہی اپنے سنبھال لیا تھا ہاتھ میں، اور ان مسلمانوں کی باتوں میں آ کر ہم جہاد کے لیے نہ نکلے ورنہ ہمیں بھی مصیبت آ جاتی. تو اس پر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لا یعقل ہیں اور ان کے اندر عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو حقیقت کی نظر سمجھتے کہ اللہ کے راستے سے میں تکلیفیں اٹھانا، پریشانی برداشت کرنا، یہ تو مسلمان کے لیے آخرت کی بھلائی ہے اور بہتری ہے. اور دنیا میں کوئی تھوڑی سی راحت حاصل کر لینا اور آرام حاصل کر لینا یہ تو ایک عارضی چیز ہے. تو یہ عارضی چیز پر خوش ہو گئے اور انہوں نے دائمی چیز کو ترک کر دیا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں خوشی مناتے ہوئے. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کے لیے جواب بھی مسلمانوں کو خود قرآن مجید میں سکھا دیے تاکہ انہیں خود جواب نہ تلاش کرنا پڑے. ان سے کہہ دیجیے ہمیں ہرگز نہیں پہنچتی مگر وہی تکلیف جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. تو اللہ کا لکھا ہوا ہمیں پہنچتا ہے، اس میں ضرور ہمارے لیے بھلائی ہے. ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، ظاہری اسباب کی قلت و کثرت سے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتائی کہ یہ تم ان نفاق زدہ لوگوں سے کہو جو جہاد سے پیچھے رہ جانے اور کفار سے دوستی کر لینے کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، میں کہ تم بھی ہمارے بارے میں دو چیزوں کے انتظار میں ہو اور ہم بھی تمہارے بارے میں دو چیزوں کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ تمہارے ساتھ کرے. تم ہمارے بارے میں جو بھی سوچتے ہو وہ ہماری بھلائی ہے اور ہم تمہارے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں اس میں تمہاری برائی ہے. تم تو اتنے عاجز ہو، ہمارا برا کر کیا سکتے، ہمارا برا سوچ بھی نہیں سکتے. منافق نفاق زدہ آدمی مجاہد کے بارے میں اس کے ذہن میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. اول یہ تھے کہ مارا جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، اس نے لڑائی مول لے کر بے وقوفی کی اور اب اتنی جو ہے وہ دشمنوں کی طاقت سے اس طرح لڑ پڑا، دھوکے میں آ گیا، یہ ضرور مارا جائے گا. تو اگر تم ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہو ہم مارے جائیں گے تو ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کر بھلائی اور کوئی ہے ہی نہیں. اور دوسری بات، دوسرا احتمال یہی ہے کہ ہم غالب آ جائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم سے راضی ہوتے ہیں اور ہمیں انعام اور اجر عطا فرماتے ہیں. فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، قتل ہو یا غالب ہو اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اسے اجر عطا فرمائے. تو منافق مومن کے بارے میں، مجاہد کے بارے میں یہی دو باتیں سوچ سکتا ہے. اول یہی کہ وہ قتل ہوگا تو وہ بڑی کامیابی، دوسری یہ کہ غالب بھی آ سکتا ہے، ایک احتمال موجود ہے تو وہ بھی کامیابی. اور ہم تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یا تو اللہ تم پر خود کوئی عذاب مسلط کرے یا ہمیں اجازت دے ہم تم پر اللہ کا عذاب بن کے مسلط ہوں. تو دونوں صورتوں میں تمہاری ہلاکت اور بربادی ہے. اب تم ہمارے بارے میں اپنی سوچ پوری ہونے کے انتظار میں رہو، ہم تمہارے بارے میں اپنی سوچ پوری ہونے کے انتظار میں. ان منافقوں سے کہہ دو هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے حق میں دو میں سے ایک بھلائی کے ہی منتظر ہو، اور یہی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں یا پھر ہم غالب ہو جائیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں اس انتظار میں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب دے او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار میں رہو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ان منافقین سے کہہ دیجئے مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جب انہوں نے آ کر جانے سے بہانے کر لیے اور کہا کہ آپ ہمارا مال قبول کر لیجئے، ہم نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاد میں اللہ تعالیٰ نے صرف انہی لوگوں کا مال قبول کرنے کی اجازت دی ہے جو اپنی جان بھی دے سکیں، تو ہم تمہارا مال بھی نہیں لے سکتے. انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو.
اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی اس بات سے کہ ان کے صدقات قبول کیے جاتے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کیا، اس لیے اللہ نے ان کے نفقات و صدقات قبول کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ نماز پڑھنے سستی کے عالم میں آتے ہیں صرف مسلمانوں پر اپنا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مومن ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو مال بظاہر خرچ کر رہے ہیں یہ بھی خوشی سے نہیں کر رہے بلکہ اپنے اوپر سے صرف ایک عذر ٹالنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ لینے سے منع فرما دیا۔